يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ استاذ کا طالب علم کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور آخری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے مصالح یعنی خیر کے معاملات، ان کے فائدے کی چیزیں، ان کی ویسی ہی اس کو پریشانی ہو جیسے اس کو اپنی اولاد اور اپنے فائدوں کی پریشانی ہوتی ہے یا اس کے لیے وہ کنسرنڈ ہوتا ہے۔ اور کہا کہ جو طالب علم ہے وہ اولاد کی جگہ پہ ہے شفقت کے معاملے میں، جس طرح کی شفقت اولاد سے کرنی ہے ویسی ہی طالب علم سے بھی کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ کہا کہ اگر وہ کبھی ادب میں کچھ کمی بھی کر دے تب بھی اس کو درگزر کیا جائے، اور جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو انسان درگزر کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ اگر جو شاگرد ہیں ان کی عمر بھی کم ہو۔ آخری نقطہ تھا وَيَنبَغِي أَن يُحِبَّ لَهُ، اور استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگرد کے لیے بھی وہی پسند کرے ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، جو خیر وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو خیر وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے شاگرد کے لیے بھی پسند کرے۔ وَإِن يَكْرَهَ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ النَّقْصِ مُطْلَقًا، اور جو خرابی وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے شاگرد کے لیے بھی ناپسند کرے۔ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کا قرآن و سنت کا فہم کیسا ہے۔ یہ حدیث ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، لیکن ہم نے شاید اس تناظر میں کبھی اس کو نہیں سوچا کہ یہ حدیث استاد شاگرد کے لیے بھی اپلیکیبل ہے۔ یعنی جب کہا نا کہ جو شاگرد ہے وہ بھی کیا دینی لحاظ سے بھائی ہے نا، تو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ استاد اپنے لیے کچھ اور پسند کرے اور شاگردوں کے لیے کچھ اور پسند کرے۔ وعن ابن عباس، اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما قال، وہ کہتے ہیں اکرم الناس علیہ جلیسی، میری مجلس کے لوگوں میں میرے لیے سب سے باعزت شخص وہ ہے الذی یتخطی الناس حتی یجلس الیہ، جو دور دراز سے آئے اور میرے بالکل قریب بیٹھ جائے، یا اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ گردنیں پھلانگتا ہوا آئے اور بالکل میرے قریب آ کے بیٹھے۔ یہ جو عربی میں جو جلسہ کے ساتھ الا آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل سامنے، قریب۔ تو یہ بھی آج کا ایک عجیب مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس پیچھے سے بیٹھنا شروع کرتے ہیں کلاس میں۔ یہ علم کے معاملے میں اس کو ایک بے ادبی سمجھا جاتا تھا، اہل علم کے ہاں یہ بے ادبی سمجھا جاتا تھا کہ استاذ کے قریب سے شروع کرنے کے بجائے لوگ دور سے بیٹھنا شروع کر دیں، بلکہ لوگوں کو روکنا پڑتا تھا کہ اگر آپ بعد میں آئے ہیں تو پیچھے ہی بیٹھیں، آگے بیٹھنے کے چکر میں باقیوں کو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک بری عادت ہے۔ ٹھیک ہے اگر کسی کا کوئی انتظامی مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص نے آدھی کلاس میں اٹھ کے جانا ہے، کوئی ضروری کام ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جلدی جانا چاہتا ہوں، وہ پیچھے بیٹھ جائے کہ وہیں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، یا کسی کو کوئی اور انتظامی ذمہ داری بھی ہے اس کو بار بار اٹھنا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ ادروائز جو پڑھنے بیٹھا ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ جتنا استاد سے قریب ہو کے بیٹھے۔ تو علم کی مجلس کا ادب یہ ہے۔ ہاں کوئی کسی کو ایشو ہو کہ اسپیکر بہت اونچا لگا ہوا ہے اس سے میں دور بیٹھنا چاہتا ہوں، ایک الگ بات ہے، ایک انتظامی مسئلہ، لیکن عام طور پہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سب سے باعزت شخص وہ ہے جو بالکل میرے سامنے آ کے بیٹھے۔ اب دیکھیں وہ اپنے شاگرد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، لو استطعت الا یقع الذباب علی وجہہ، اگر میرے لیے یہ ممکن ہو کہ میں اس کے چہرے پر مکھی نہ بیٹھنے دوں، لفعلت، تو میں ایسا کروں۔
یہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ بن گیا کہ استاذ کوئی بادشاہ ہے، وہ کوئی کنگ ہے، اور شاگرد اس کے سارے خادم ہیں، اور شاگردوں کا کام ہے کہ وہ ہر وقت استاذ کی خدمت کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، شاگردوں نے اپنی جگہ خدمت کرنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کنگ سمجھ کے کرنا ہے، بادشاہ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اگر ممکن ہو، دیکھیں ظاہر ہے آج کل تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن کبھی آپ باہر اوپن جگہ پہ بیٹھیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مکھیاں بھی ہوتی ہیں، اور بڑی obvious سی بات ہے کہ مکھی کسی کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر میرے لیے میرے بس میں یہ ہو کہ میں اپنے شاگرد پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دوں تو میں یہ کروں، ہے نا؟ اتنا یعنی شاگرد جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور استاذ کا کام ہے کہ وہ اس کا خیال کرے۔ وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں ہے ان الذبابَ لیقع علیہ، کہ جب اس پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے فیؤذینی، مجھے ایذا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ مکھی کیوں بیٹھ رہی ہے، اس کو اریٹیٹ کیوں کر رہی ہے۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَتَعَاظَمَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اور استاذ کو چاہیے کہ طلباء کے ساتھ سختی نہ برتے، بل یلین لہم، بلکہ وہ ان کے لیے نرمی کا معاملہ کرے، وَيَتَوَاضَعُ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔ یہ بھی جو ہمارے ہاں ایک خاص طبقے میں سختی آ گئی ہے کہ جیسے ڈانٹنا اور شاگرد کو نیچے لگا کے رکھنا، یہ یعنی واللہ عالم یہ کہاں سے ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے احادیث آ رہی ہیں باقاعدہ، امام نووی کہہ رہے ہیں کہ شاگرد سے کیا کرے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔ روب ہونا ایک اور بات ہے، روب ہونا چاہیے علم کا، ایک شخصیت کا۔ اور روب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کے سامنے غلط بات کہنے سے ڈرے، آپ کو یہ ہو کہ میں کوئی غلط بات اس کے سامنے نہ کروں۔ روب یہ نہیں ہوتا کہ سوال نہ کیے جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ روب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوچھ نہ سکیں گے جو بات آپ نے بتائی ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ روب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ روب یہ ہے کہ شخصیت کی عظمت ایسی ہے اس کا کہ آپ کو اس سے جو ہے ایک ڈر پیدا ہو جائے، یا آپ کو جو ہے ہو کہ میں کوئی غلطی نہ کر دوں، یہ ایک اور بات ہے۔ اور یہ جو روب ہوتا ہے نا، یہ کوئی شخص پیدا کر نہیں سکتا، یہ فطری طور پہ انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے، اور جو تکلفاً یہ پیدا کرتا ہے وہ کچھ اور ہی بنا دیتا ہے، وہ روب نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہر دوسری بات پہ ڈانٹتے ہیں، تم نے یہ کیسے کر دیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اور ان کو لگتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں روب پیدا کر رہا ہوں۔ یہ روب نہیں ہے، روب وہی ہوتا ہے جو بغیر کچھ کیے پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہوتے ہیں ایسے، ہمارے اساتذہ میں سے بھی ایسے ہیں کہ بہت یعنی لوگ ان کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کلاس میں ڈانٹا ہے بہت زیادہ یا غصہ بہت زیادہ کی اس وجہ سے، بلکہ ان کی شخصیت کی ایک عظمت ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا روب اپنی جگہ ہونا چاہیے، مسخرہ نہ بن جائے شاگرد کے ساتھ بندہ، اور اس حد تک نہ ہو جائے کہ علم کی بے توقیری ہو جائے، لیکن رویے میں نرمی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے۔ فقط جاء فی التواضع لأحد الناس اشیاء کثیرہ معروفہ، بس عام لوگوں کے ساتھ تواضع اختیار کرنے کے بارے میں بہت سی باتیں جو معروف باتیں ہیں وہ بیان کی گئی۔ فکیف بہؤلاء الذین هم بمنزلۃ اولادہ، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اس کی اولاد کی مانند ہیں، یعنی غیر متعلق شخص کے بارے میں بھی بہت سی روایتیں جو بتاتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہ جو شاگرد ہے یہ تو اس کی اولاد کی جگہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ مع ما ہم علیہ من الاشتغال بالقرآن، اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ اس کے ساتھ قرآن کے لیے مشغول ہیں، خالی شاگرد بھی نہیں ہے بلکہ وہ اس سے قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا کتنا ادب بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کی تعلیمات یہ ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مدارس میں خاص طور پہ حفظ قرآن کا جو معاملہ ہے، مار مار کے اس کو بیچارے کو آدھا کر دیتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن یاد کر رہے۔ کیا جواز ہے اس کا، کہاں سے آیا ہے، اس کا کوئی جواز پیش کرتا بھی ہے شرعی لحاظ سے، لیکن یہ ہمارے ہاں رائج ہے، اور اب بہت ہی مشکل سے کچھ جگہوں پہ اس میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر حافظ قرآن بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ وہ مار ہے جو ان کو پڑھنے کے دوران جو ان کے اساتذہ نے مارا۔ اور المیہ یہ ہے کہ مدارس میں جو قاری صاحبان اکثر و بیشتر بچوں کو مارتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی پرانے خاندانی کوئی تنازعات ہیں، کوئی جھگڑے ہیں، جو گرجز ہیں جو کہ وہ نکال رہے ہیں، موٹا ڈنڈا اور بالکل پیٹ دینا بچے کو۔ یہ بتا رہا ہے کہ جس شخص کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا کہ وہ دوسروں تک قرآن منتقل کرے،
وہ بنیادی انسانیت بھی اپنے اندر نہیں رکھتا. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 35-40 سال کا بندہ ایک 8 سال کے بچے کو اتنے موٹے ڈنڈے سے کوٹ رہا ہو؟ ایسا تو شاید پولیس والوں نے چوروں کے لیے نہ رکھا ہو. اور اب ہم اس بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم انتہائی عظمت والی کتاب حفظ کر رہے ہو اور اس کتاب کی عظمت کا تقاضا یہ کہ ہم تمہیں اس ڈنڈے سے پیٹ رہے ہیں. تو کیا اس کے دل میں عظمت پیدا ہوگی؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی بچے نہیں سنتے، تو جو نہیں سنتا نہ کرائیں اس کو حفظ. اس کے اوپر فرض ہے نا حفظ کرنا. اور وہ والدین بھی برابر مجرم ہیں جو قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ بھائی ڈنڈے مارو اس کو، ہماری جنت کا ٹکٹ کھڑا کرو. یعنی بنیادی عقل بھی بندے میں ہو نا تو بندہ سوچے کہ یہ میں اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں تو یہ میرا بچہ میرے لیے جنت کا ٹکٹ بن رہا ہے، جس کو ڈنڈے سے پیٹا جا رہا ہے اور 2 سال 3 سال اور بچے دین سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. ٹکٹ کہاں سے بننا انہوں نے جنت کا؟ تو والدین کو اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے کہ ایسے مدارس میں بچوں کو ہم داخل کرائیں گے جہاں ان کو مار مار کے ادا کر دیا جائے گا اور پھر یہ بچے قیامت کے روز ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ بنیں گے. وہ آپ کے لیے پکڑ کا باعث بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان بچوں کے ساتھ اور خاص طور پہ قرآن کے نام پہ یہ کیا. وہ قرآن جو کل دنیا میں عدل قائم کرنے آیا ہے، اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے کو پیٹ پیٹ کے ادا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ فضیلت کا کام ہے. یہ کوئی فضیلت کا کام نہیں. تو کوئی گنجائش، یعنی بچوں کو مارنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور خاص طور پہ یہ جو ظالمانہ قسم کا نظام ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں استاد سختی کرے، وہ مطلب ویسے سزا دے سکتا ہے جیسے ہمارے ہوتا تھا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ 10 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ کیا کہ آپ پیٹنا شروع ہو گئے تو یہ اندر کی جو حیوانیت ہے نا اصل میں یہ وہ نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے. وَمَا لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ الصُّحْبَةِ، اس پر مستزاد یہ کہ ان کا صحبت کا حق بھی ہے. یعنی وہ بچہ جو پڑھنے آیا ہے یا کوئی بھی شاگرد جو پڑھنے آیا ہے وہ اپنے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ کوئی اکرام کرتے ہیں نا اس کا. تو ٹھیک ہے وہ پڑھنے آیا ہے، وہ آپ کو کوئی مادی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کا کچھ بیسک ادب تو کوئی احترام تو ہونا چاہیے انسانیت کا کہ آپ اس کے ساتھ کریں. وَتَرَدُّدِهِمْ إِلَيْهِ، اور وہ اس کے پاس بار بار آتے بھی ہیں. وَقَدْ جَاءَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا لِینُوا لِمَن تُعَلِّمُونَ وَلِمَن تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ، آپ نے فرمایا جن کو تم تعلیم دیتے ہو ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ اور جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ. استاذ غصہ کر سکتا ہے لیکن کس چیز پر؟ سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہے اپنا روب طاری کرنے کے لیے اور اگلے کو دبانے کے لیے. یعنی کسی نے بہت نامناسب بات کر دی ہے یا نامناسب حرکت کی ہے تو اس کی تربیت کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا غصہ بھی کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وعن ابی ایوب السختیانی رحمہ اللہ قال، ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں ینبغی للعالم ان یضع التراب علی رأسہ، عالم کو چاہیے کہ اپنے سر پہ مٹی ڈال دے تواضعا للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے. یعنی کوئی اگر اکڑ ہے نا اندر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے نا اگر جو بتا رہا ہے کہ تم بڑے فن خواہ ہو، بڑی چیز ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کو چاہیے کیا کرے؟ اپنے سر میں مٹی ڈال لے تاکہ اس کا یہ جو زوم ہے، یہ جو اندر ایک بت بنا ہوا ہے، یہ ٹوٹ جائے. اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا اور اندر تکبر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے اور وہ اس کو لگ رہا ہے کہ سارے جو پڑھنے آئے ہیں یہ حقیر لوگ ہیں اور میں جیسے کوئی بڑا پہنچا ہوا شخص ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو ضرورت پڑے نا اپنی اس بت کو توڑنے کے لیے تو اپنے سر پہ مٹی بھی ڈال لے تاکہ وہ جو اس کا بت ہے وہ ٹوٹ جائے. فصل وَيَنبَغِي أَن يُعَدِّبَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى التَّدْرِيجِ، اور استاذ کو چاہیے کہ طالب علم کو ادب سکھائے تدریج کے ساتھ. پہلے دن ہی نہیں، آتے ہی اس کو 1,500 پالیسیز دے دی کہ نا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. نہیں، اس کو تدریج کے ساتھ ادب سکھائے. بالآداب سنیہ و شیم المرضیہ، اعلیٰ آداب و اچھے اخلاق اس کو سکھائے. وریاضت نفسہ بالدقائق الخفیہ، اور اس کے نفس کو باریک اور مخفی معاملات میں جو ہے وہ مشق کروائے. ویعودہ الصیانہ فی جمیع امورہ الباطنہ والجلیلہ، اور اسے ظاہر و باطن کے تمام امور میں احتیاط اور پاکیزگی کا عادی بنائے. ویحفظہ، صیانہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کو، محفوظ رکھنے کو، اس کو پورا درست رکھنے کو.
وَيُحَرِّزُهُ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الْمُتَكَرِّرَاتِ، اور اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے بار بار اس کو ترغیب دلائے، علی الاخلاص، اخلاص پر، والصدق، اور سچائی پر، وحسن النیات، اور حسن نیت پر، ومراقبۃ اللہ تعالیٰ فی جمیع اللحظات، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کی نگرانی کا احساس کرنا، وَيَعْرِفَهُ أَنَّ بِذَلِكَ تَنْفَتِحُ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْمَعَارِفِ، اور اسے بتائے کہ انہی چیزوں سے اس پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یعنی ہمارے اسلاف کیا بتا رہے ہیں؟ علم میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیسے بڑھیں گے؟ علم میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے، ہے جی، خلاصے لے کر، نوٹس لے کر، وہ کہہ رہے ہیں اسے بار بار بتائے، اقوال سے بھی اور اپنے افعال سے بھی، کہ اخلاص، صدق، اور حسن نیت اور مراقبہ، ان میں سے کوئی علمی چیز نہیں ہے، یہ ساری عملی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے اوپر معرفت کے دروازے کھولیں گی، اور ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے، یہ اللہ کے دین کا علم ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کس کو دیا جاتا ہے؟ جو اللہ سے قریب ہو۔ علم دین میں آپ کو وسعت ملے گی، آپ کو فراوانی ملے گی جب آپ اللہ کا قرب اختیار کریں گے، اور اللہ کا قرب اختیار کرنے کی دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اس کی عبادت کرنا، اور دوسرا اس کی خاطر قربانی دینا۔ وہ شخص نہیں علم حاصل کر سکتا جو کہے کہ خون سے جو علم حاصل ہوگا وہ کروں گا، کوئی قربانی میں نہیں دوں گا علم حاصل کرنے۔ میں ایک گزارش کروں گا آپ سے کہ کبھی کبھی تکلف کر کے بھی کچھ کام کرنے چاہیے اپنی تربیت کے لیے۔ مثلا کسی دن بارش میں بائک پہ بھیگ کے آ جائیں، نہیں ہوتا کچھ، یقین کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کبھی آپ یہ سوچیں کہ آج میں کوئی علم دین کے لیے کوئی غیر معمولی کام بھی کروں۔ ہمارے یہاں افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو دنیا کے سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہو پھر بھی اٹھ کے آ جائیں کہ ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں مینیج کر لوں گا۔ جاتے نا لوگ، آفس بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ طبیعت ڈاؤن ہے پھر بھی جاتے ہیں، کام ضروری ہے، بارشوں میں بھی جاتے ہیں، اور رین کوٹ لے کے اوپر کیا ہوا ہوگا، یا کچھ بھی کر کے مینیج کریں گے۔ اور کبھی یہ بھی کریں کہ اگر بارش ہے تو ٹھیک ہے، ہر کسی کے اپنے معاشی حالات ہیں، لیکن میں روزانہ کی بات تو نہیں کر رہا۔ کسی دن بارش ہے تو آپ کہیں گے کوئی نہیں، آج میں گاڑی بک کروا کے چلا جاتا ہوں، 4 پیسے میں اوپر لگا دیتا ہوں، کیونکہ میں قرآن کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تو جتنا آپ اس علم کی ویلیو اپنے عمل سے ثابت کریں گے، قربانی دیں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی علم عطا کرے گا۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاذ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی برکت عطا کی ہے علم میں، اور یعنی آپ اسے اندازہ کیجئے کہ مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ ان کی 1-2 کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھیجی، تو انہوں نے باقاعدہ آگے سے ان کو خط لکھا، اور انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ کتابیں آپ کی بہت اچھی ہیں، اور ان کی کتابیں کشمیر سے شائع ہو رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر سے، انڈیا سے شائع ہو رہی ہیں، ان کی زبانوں اور دوسری زبانوں میں لوگوں نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کر دی ہے، اور ابھی بڑی ینگ ایج۔ لیکن اس کے پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ جب انہوں نے علم حاصل کیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، انتہائی فقر کے ساتھ، اور انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ کم پہ قناعت کر کے انہوں نے یہ علم دین حاصل بھی کیا، اور اس علم کو آگے لوگوں میں پہنچانا بھی شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں فراوانی بھی دے دی، لیکن آزمائش سے وہ گزرے ہیں۔ تو یہ علم میں برکت حاصل ہوگی قربانی کے ذریعے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ قربانی کا، کسی کے لیے وقت کی قربانی اہم ہے، کسی کے لیے پیسے کی قربانی اہم ہے، کسی کے لیے اپنے کمفرٹ کو چھوڑنا اہم ہے، لیکن آپ اللہ کے سامنے کوئی تو ایسی چیز رکھیے کہ آپ اس بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، میں نے تیری کتاب کے علم کو ترجیح دی ہے، میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ تو لہٰذا علم میں ترقی آپ کی رٹے لگانے سے اور یعنی چیٹ جی پی ٹی کے ماہر بننے سے نہیں ہے۔ وہ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا، انفارمیشن کا انبار آپ کو مل جائے گا، لیکن علم میں اس سے برکت نہیں آئے گی، وہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ وَيَنشَرِحُ صَدْرُهُ، اور اس کا سینہ کھلے گا، وَيَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ يَنَابِيعُ الْحِكَمِ وَاللَّطَائِفِ، اور اس کے دل سے حکمتوں اور لطیف باتوں کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے، یہی جو میں نے تحریر لکھی ہے، یہ آئی کہاں سے؟ یعنی انسان دیکھیں کچھ نے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد پڑھانا شروع کیا، درس دینا شروع کیا، یا کوئی مضمون لکھنا شروع کیا،
تو کبھی کبھی وہ بندہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے تو بندے کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آئی کہاں سے، یہ اس طرز پہ، یہ اس اسلوب سے یہ بات میری زبان سے جاری ہوئی کیسے؟ تو کیا تھا، وہ اللہ کے ساتھ جو قرب تھا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے وہ جاری کروا دی۔ وَيُوَفَّقُ فِي أَفْعَالِهِ وَيُبَارَكُ لَهُ فِي عِلْمِهِ وَحَالِهِ، اور اس کے علم اور اس کی حال میں برکت دی جائے گی۔ وَيُوَفَّقُ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، اور اس کے اقوال اور افعال میں اس کو توفیق عطا کی جائے گی۔ فصل، تعلیم المتعلمین فرض کفایہ، طالب علموں کو تعلیم دینا فرض کفایہ ہے، یعنی اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو ٹیچنگ کیا ہے؟ قرآن کی تدریس یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے، لیکن آگے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ فرض کفایہ سے مراد کیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مَن يَصْلُحُ إِلَّا واحد، اگر ایک ہی آدمی ہو جو اصلاح کر سکتا ہے، فَعَيَّنَ عَلَيْهِ، تو اس کے لیے یہ پھر فرض عین ہو جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ بالفرض ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے بندہ ہی ایک ہے، اور ایک منیمم چاہیے تھا، اب اس ایک پہ فرض عین ہے، وہی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر فرض کفایہ ہے۔ دوسرے گاؤں میں اگر دو بندے ہیں اور ایک چاہیے تو ایک اس میں سے کر لے تو کافی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ہی شخص ہو جو کہ وہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہو تو پھر اس پر فرض عین ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ، لیکن اگر جماعت ہو، یعنی جو اہل لوگ ہیں وہ ملٹیپل لوگ ہیں، يَحْصُلُ التَّعْلِيمُ بِبَعْضِهِمْ، اور ان میں سے بعض سے تعلیم حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا 10 لوگ ہیں جو اس علم کو جانتے ہیں، اور درکار 3 لوگ ہیں، 3 لوگ پڑھا دیں کام پورا ہو جاتا ہے۔ وَامْتَنَعُوا كُلُّهُمْ، لیکن 10 کے 10 منع کر دیں، ساری کہہ دیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں پڑھا سکتے، أَثَمُوا، تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ وَإِن قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ، اور اگر ان میں سے بعض اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کی ذمہ داری ادا کر دیں، سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، تو باقیوں سے حرج ساقط ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں اگر قرآن کی تعلیم دینے کے لیے 10 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت اگر 10,000 لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو 9,90,000 کم ہے۔ اب ہر وہ شخص جس کے پاس یہ علم ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہا، وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے، چاہے کوئی مفتی اس پہ فتویٰ لگائے یا نہ لگائے۔ جس دن 10 لاکھ پورے ہو جائیں گے اور 5 لاکھ مزید بھی لوگ اویلیبل ہوں گے، اور 15 میں سے 10 لاکھ چاہیے ہوں گے، اور 10 لاکھ کام اپنا کر رہے ہیں، اب باقی 5 لاکھ کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی، وہ نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اگلے کئی سال، اس شخص کے پاس بھی صلاحیت ہے۔ اچھا، صلاحیت کا مطلب کیا؟ 2 انتہائیں ہیں ہمارے یہاں۔ ایک انتہا یہ کہ ایک شخص کو اس کے اساتذہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ بوجھ ہے، آ کے یہ کام کرو، اور وہ کہتا ہے نہیں، میرا مصروفیت ہے، مشکل ہو جائے گا، میں تو زیادہ وقت نہیں دے سکتا، آفس کی روٹین بڑی ٹف ہے، میں نے تو فلاں کام کرنا ہے۔ اور ایک انتہا یہ ہے کہ ایک بندہ خود آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے کچھ پڑھانے کو دیں، اور اس کے اساتذہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اس قابل نہیں۔ تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ قابلیت کا معیار کیا ہے۔ قابلیت کا معیار یہ ہے کہ اساتذہ کسی کو کہیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ قابلیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دے دوں کہ میں اس کام کا اہل ہوں، اور پھر میں جا کے لوگوں سے کہوں کہ آپ مجھ سے یہ کام لیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہونا کہ کل کو بندہ پہنچ جائے، وہ کہے جی یہ آپ نے طبیعیات میں پڑھایا تھا اور اس وقت فرض کفایہ ادا نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ مجھے تفسیر پڑھانے کو دے دیں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں، یا میں وہ علم الکلام پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بندر کے ہاتھ میں اس طرح نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، اس چکر میں۔ وَإِن طُلِبَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَامْتَنَعَ، اور اگر ان میں سے کسی ایک سے مطالبہ کیا گیا کہ تم پڑھاؤ اور اس نے انکار کر دیا، فَأَظْهَرَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لَا يَعْصَمُ، تو 2 رائے میں سے زیادہ جو مناسب رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن يَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إِن لَّمْ يَكُنْ عُذْرٌ، لیکن یہ بات اس کے لیے ناپسندیدہ ہوگی اگر اس کے پاس عذر نہیں۔ یعنی بات کیا ہو گئی کہ جتنے لوگ چاہیے اگر وہ دستیاب ہو جائیں تو باقیوں سے حرج ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی کو اسپیسیفک کہا جائے کہ تم پڑھاؤ اور وہ منع کر دے، تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر رائے ہے کہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس عذر نہیں تھا تو یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں۔ یعنی میرا یہ کام نہیں بنتا کہ میں یہ دیکھوں کہ باقی یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں، میرا یہ کام بنتا ہے کہ اگر مجھ سے تقاضا کیا گیا اور میرے پاس یہ صلاحیت ہے تو میں اس کے لیے اپنا وقت دوں۔
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعَلِّمِ أَن يَكُونَ حَرِيصًا عَلَىٰ تَعْلِيمِهِمْ، اور یہ چیز پسندیدہ ہے کہ معلم شاگردوں کو تعلیم دینے پر حریص ہو۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ بس کسی نے کہہ دیا ہے کہ میں ویسے تو مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن بس بڑی ضد کی جی انہوں نے، ان کی ضد کی وجہ سے مجھے مجبوراً آنا ہی پڑا، اور اب ایسے ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا آ کے، اور آپ کی تو یہ اوقات تھی نہیں کہ آپ کو پڑھایا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معلم کی صحیح روش نہیں، بلکہ الٹا معاملہ ہے کہ انسان کو یہ حرص ہونی چاہیے کہ وہ علم جو میرے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور کسی کو جو ہے اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو یعنی یہ حرص ہو کہ ان کو سمجھ آئے بات، یہ نہیں ہے کہ لٹھ مار کے بس آئے اور اپنی بات کر کے چلے گئے، کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مؤثراً ذالک علی مصالح نفسہ الدنیاویہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ایثار کرے، ترجیح دے اس کام کو، یعنی دوسروں کو قرآن کی تعلیم دینے کو، اپنے دنیاوی فائدوں سے۔ کون سے دنیاوی فائدے؟ التی لیست بضروریہ، وہ دنیاوی فائدے جو ناگزیر نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر چلانے کے لیے مجھے 4 پیسے چاہیے، اور میں اب وہ جاب چھوڑ کے یہ پڑھانا شروع کر دوں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میں شام کو کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس کا مجھے فائدہ تو ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن وہ ناگزیر نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر بھی میرا کام چل سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ترجیح دے اس بات کو کہ اپنے دنیاوی فائدوں کو چھوڑ کر وہ لوگوں کو علم دین کے لیے وقت دے گا۔ وَأَن يُفَرِّغَ قَلْبَهُ فِي حَالِ جُلُوسِهِ لِإِقْرَائِهِمْ۔ اب امام نووی اس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں، اب تو اس کی بڑی شدید ضرورت پیدا ہو گئی ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنے دل کو فارغ کرے، خالی کرے جس وقت وہ طالب علموں کو پڑھانے کے لیے بیٹھے، من الاسباب الشاغلۃ کلھا، ہر طرح کی مشغول کرنے والی چیزوں سے۔ یعنی آگے بیٹھا ہے وہ پڑھانے کے لیے، اور سوچیں اس کی کچھ اور ہی چل رہی ہیں، اور اس کی زندگی میں کچھ اور ہی معاملات ہیں، وہ انہی کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو پھر یہ مناسب نہیں۔ وہی کثیرۃ معروفہ، اور یہ مشغول کرنے والی چیزیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ وَأَن يَكُونَ حَرِيصًا عَلَىٰ تَفْهِيمِهِمْ، اور یہ کہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے حریص ہو، یعنی اس کی حرص یہ نہ ہو کہ میں آ کے لیکچر دے کے چلا جاؤں، اس کی حرص یہ ہو کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، لہٰذا اگر زیادہ وقت لگانا پڑے، زیادہ زور لگانا پڑے، زیادہ وضاحت کرنی پڑے تو وہ کرے، کیونکہ اس کا کنسرن کیا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ وَأَن يُؤْتِيَ كُلَّ إِنسَانٍ مِّنْهُم مَّا يَلِيقُ بِهِ۔ ہمارا موجودہ نظام تعلیم فارغ ہو جاتا ہے اس لائن پر، ٹھیک ہے، اور اسے چاہیے کہ ہر طالب علم کو وہ دے جس کے وہ لائق ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کیا ہے؟ 7 سال کا بچہ، ان ساروں کو ایک جیسی چیز دی جائے گی، 8 سال کا بچہ اس کو ایک کلاس میں بٹھایا جائے گا اور ان کو ایک ہی چیز دی جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر طالب علم کو وہ دینا چاہیے جس کے وہ لائق ہے، جتنی اس میں طاقت ہے، جس میں صلاحیت ہے۔ فَلَا يُكْثِرَ عَلَىٰ مَن لَّا يَحْتَمِلُ الْإِكْثَارَ، جو شخص زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کو زیادہ نہ دے۔ وَلَا يُكَثِّرَ لِمَن يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ، اور جو زیادہ لے سکتا ہے اس کو کم پہ کناز نہ کروائے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو بیچارہ زیادہ سمجھ نہیں پاتا، اس کو لگے ہوئے ہیں دن میں 1500 قواعد بتا دیے گرامر کے، اس کو کچھ پلے نہیں پڑا، اور ایک بندہ ہے جو بہت کچھ پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں اس سے تو کورس جلدی ختم ہو جائے گا، فیسیں کیسے پوری ہوں گی، تو نہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا طریقہ آپ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حد الامکان کی کوشش کرے کہ اپنی کلاس کو ڈیفائن کر لے کہ کلاس کس طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یا وہ یہ دیکھے کہ اس کی کلاس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی کیپیبلٹی کس طرح کی ہے، ان کو فوکس کرے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو الگ سے وقت دے دے۔ مثلا ایک شخص کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے لیکن وہ 1-2 لوگ ہی ہیں، باقی لوگ ذہین ہیں، تو یا تو اسے کہے کہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جو اس کے معیار کے مطابق ہو، یا یہ کہ اس کو الگ سے کچھ وقت دے دے۔ یعنی مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو بات سمجھ آئے، لیکچر ڈیلیور کرنا مقصود خالی نہیں۔ وَيَأْخُذَهُمْ بِإِعَادَةِ مَحْفُوظَاتِهِمْ، اور انہیں جو یاد کیا ہوا سبق ہے وہ بار بار انہیں کہے کہ وہ دہرائیں۔ وَيُثْنِيَ عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ، اور جس کی ذہانت ظاہر ہو اس کی تعریف کرے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس معاملے میں اکثر لوگ بہت کنجوس واقع ہوتے ہیں۔
کہ جس شخص کے بارے میں لگے نا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ محنتی ہے، یہ ذہین ہے، اور اس کی کیا کرے؟ تعریف کرے، اس کو کمپلیمنٹ کرے، لیکن کتنا؟ عالم عالم یخشا علیہ فتنۃ بإیجاب او غیرہ، ایسی تعریف کرے کہ وہ خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے یا کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ تم تو اب مجدد بنو گے اس امت کے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی تعریف کر دینے کی، ٹھیک ہے نا؟ بس اتنی تعریف ہو جس سے وہ انکریج بھی ہو جائے اور کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو، یہ نہ ہو نا اگلے دن جا کے وہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہو، ہے نا؟ تو بس یہی ہے کہ جی، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس کی تعریف کر کے اس خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت ذہانت دی ہوئی ہے، اللہ کا آپ پہ بڑا کرم ہے، آپ کو باتیں فوراً یاد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے بھائی تم تو بڑے ذہین آدمی ہو، تم تو فٹافٹ باتیں یاد کر لیتے ہو، تو اب کیا ہوگا؟ بندہ کہے ہاں میں تو بڑی کوئی چیز۔ لہٰذا جو آپ اس کی تعریف کریں اس کو فوراً سے اس خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر فضل ہے، کرم ہے، احسان۔ ومن کسرا، اور جو شخص پیچھے رہ جائے، انفہو تعنیفا لطیفا، تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ انسان روز اس کو تمہاری وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، تمہیں پلے ہی نہیں پڑتی بات، جو پیچھے رہ گیا اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلے، اور جو بہت شارپ ہے اس کی تھوڑی تعریف بھی کی جائے۔ فی ما لم یخش علیہ تنفیر، اور اس کو جو تنبیہ کرنی ہے نا، جو پیچھے رہ گیا، وہ ایسی نہیں کرنی کہ وہ فرار اختیار کر دے، وہ بھاگ ہی جائے کہ نہیں میں تو اب یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ ہلکا پھلکا بھائی محنت کیا کرو، تھوڑا سا ایفرٹ کرو، کر لو گے تمہارے اندر صلاحیت ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو لطیف تنبیہ کرے۔ ولا یحسد احدا منہم لبراءۃ تظہر منہ، اور کسی طالب علم کے اندر جو غیر معمولی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر اس سے حسد نہ کرے، یہ بھی ایک خرابی ہے جس کے امکانات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی شاگرد میں بندہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی شارپ ہے، تو اس کو بیچارے کو حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک ہمارے کلاس فیلو تھے، تو فقہ کی کلاس ہو رہی ہوتی تھی، تو استاد جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جو آپ بات بیان کریں نا یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، اور وہ بخاری کی فلاں حدیث ہے اور مسلم کی فلاں حدیث ہے، تو پورا والا بھی ذکر کر دیتے تھے۔ تو ہفتہ ہی گزرا، یعنی کچھ دن گزرے، تو جو استاد سے انہوں نے کہا جب تمہیں سارا کچھ آتا ہے تو تم یہاں کرنے کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہیں میری غلطی نکالنے آئے ہو صرف، کیا؟ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شاگرد اتنا ذہین ہوتا ہے یا اتنا محنتی ہوتا ہے کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آگے نکل جائے گا، تو ایسی وجہ پہ اس پہ حسد نہ ہو جائے، او ہو یہ تو آگے نکل گیا۔ ولا یستکثر فیہ ما انعم اللہ بہ علیہ، اور جو اللہ کا اس پر غیر معمولی فضل ہے اسے زیادہ نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ فإن الحسد للأجانب حرام شدید التحریم، کیونکہ جو اجنبی لوگ ہیں ان سے جو حسد ہے وہ بھی سخت حرام ہے۔ فکیف للتلمیذ الذی ہوا بمنزلۃ الولد، تو اس شاگرد کے ساتھ حسد کرنا کتنا برا ہوگا جو کہ اس کی اولاد کی جگہ پر ہے۔ وَيَعُودُ مِنْ فَضِيلَتِهِ إِلَىٰ مُعَلِّمِهِ فِي الْآخِرَةِ، اور اسے چاہیے کہ طالب علم کو جو ہے وہ جو فضیلت ہے آخرت کی، الثواب الجزیل، جو آخرت میں اسے عظیم ثواب ملے گا، اس کو یاد کرائے، وفی الدنیا یاد کرے، وفی الدنیا ثناء الجمیل، اور دنیا میں اچھی تعریف اور شہرت، واللہ الموفق، اور اللہ ہی جو ہے وہ توفیق دینے والا ہے۔ فصل وَيُقَدِّمَ فِي تَعْلِيمِهِمْ إِذَا ازْدَحَمُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، جب طلباء کی بھیڑ ہو جائے، زیادہ لوگ آ جائیں، تو اسے چاہیے کہ تعلیم دینے میں جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کو پہلی ترجیح دے۔ یعنی پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آج انداز ہے نا، یہ پہلے نہیں تھا کہ فکس ٹائمنگز ہیں، لوگ رجسٹر ہوئے ہیں اور اس ایگزیکٹ ٹائم پہ آئیں گے، ایگزیکٹ ٹائم پہ جائیں گے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یا تو استاذ جا کے جیسے مسجد میں بیٹھ گیا، یا جو بھی اس کی ایک پلیس ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، اور مختلف اوقات میں شاگرد آ رہے ہیں اور وہ اسے چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو بالکل ممکن ہے کہ کبھی زیادہ لوگ آ جائیں، کبھی کم آ جائیں، تو ایسے فکس نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ شاگرد آ کے بیٹھے اور استاذ نہ آئے تو وہ فٹافٹ گھڑی دیکھ رہے ہیں اور 5 منٹ بعد وہ جا کے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں۔ آگے ذکر آئے گا کہ جب شاگرد آ کے بیٹھے پڑھنے کے لیے تو بس آ کے انتظار کریں، ٹھیک ہے نا؟ جا کے نہ کہیں کہ ہاں جی میں آ گیا ہوں، آپ پڑھانے آ جائیں آپ، تو یہ انداز پہلے نہیں تھا۔ یہ تو اب ذرا چیزیں فارملائز ہو گئی ہیں، بہت وہ ہو گئی ہیں، اور اس کا دوسرا نقصان کیا ہے؟ تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب استاذ پڑھانے کے لیے 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو سب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گیا،
اور اب تو یہ بھی بدل ہو گیا کہ استاد پہلے آگے بیٹھا ہوتا ہے اور پڑھنے والے بعد میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے ہوتا ہے نا کلاس میں آئے پورے ٹائم پہ دیکھا ٹیچر نہیں ہے کلاس سے نکل گئے. یعنی باہر کون سی خاص آکسیجن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے انسان کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہیموگلوبن بہتر ہونا ہے، اور اندر کون سی ایسی کوئی جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے جس میں 2 منٹ بیٹھ کے تو کوئی بیماری لگ جائے گی. تو یہ کوئی عجیب سی ایک روش ہے کہ ایک ایک سیکنڈ بھی بس جو ہے وہ بس گھوم پھر کے گزارنا ہے. تو ایسا نہیں، پہلے تو لوگ آگے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے، اور استاد صاحب جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے ٹائم پہ جب فراغت ہوگی وہ نکل کے آئیں گے اور وہ پڑھا دیں گے. وَيُقَدِّمَ فِي تَعْلِيمِهِمْ إِذَا دَهَمُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. تو جب زیادہ لوگ آ جائیں تو کیا کرے، جو پہلے آئے ہیں ان کو پہلے پڑھائے، جو بعد میں آئے ہیں ان کو بعد میں پڑھائے. فَإِن رَضِيَ الْأَوَّلُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ قَدَّمَهُ. اور اگر جو پہلے آئے ہیں وہ خود راضی ہو جائے اس بات پہ کہ بعد والوں کو پڑھا دیا جائے تو پھر ان کو پڑھا دیا جائے. جیسے کوئی لوگ ہیں وہ محلے کے ہی ہیں اور وہ بھی آ کے بیٹھے پہلے، اور کوئی شخص بہت دور سے پڑھنے آیا ہے تو اسے واپس بھی جانا ہے بہت سفر کر کے، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے پڑھا دیں تو وہ پہلے پڑھا دے. وَيَنبَغِي أَن يُظْهِرَ لَهُمُ الْبِشْرَ وَطَلَاقَةَ الْوَجْهِ. اور معلم کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے اور چہرے پر ایک مسکراہٹ لے کر ان سے ملے. وَيَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهُمْ. اور ان کے احوال جانے، مطلب اس کو پوچھے ہاں جی کیا حالات ہیں، خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، یعنی ان کے حالات پوچھے ان سے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے شاگرد ہیں وہ کس حال میں ہیں. وَيَسْأَلَ عَمَّنْ غَابَ مِنْهُمْ. اور جو ان میں سے غیر حاضر ہو اس کے بارے میں ان سے پوچھے. یہ بھی آج کا جو ہے نا ایک آپ کہہ لیجیے المیہ ہے. پہلے ظاہر لوگ پڑھنے آئے ہیں، صبح کے وقت بالفرض کلاس ہوئی ہے، فجر کے بعد یا 2 گھنٹے سورج نکلنے کے بعد لوگ آئے ہیں. اب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ 50 منٹ ہیں اور میں نے یہ بھی پڑھانا ہے وہ بھی کرنا ہے تو بس کھینچو جلدی جلدی. ایزی ہوتا تھا نا بندہ. اب وہ آ کے بیٹھے ہیں تو اچھا جی وہ فلاں صاحب کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں آئے، ہاں جی خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، حال احوال بھی پوچھا جاتا تھا. تو یہ جو چیزیں رسمن ہوئی ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں پھر ایسی نکل گئی ہیں، اور یہ ہماری بھی کوتاہی ہے کہ یہ کرنا. اب جو ہے اب تو بلکہ یہ یہاں تک مسائل پیدا ہو گئے کہ نام ہی نہیں پتہ ہوتا. بعض کا جو ہے وہ پورا کورس گزر جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا نام کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ غیر رسمی طور پہ ملنا جلنا ہے نہیں. اور ماشاءاللہ اب جو پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کلاس میں بلائیں اور لگے بندے وقت میں ہمیں پڑھائیں تو بس یہ ٹھیک ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا افادی ہو گیا نا سب کچھ، کہ بس فائدہ ہو تو ہم کریں، ظاہری فائدہ ملے گا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ ہم سلسلہ شروع کریں گے، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ بھئی ہم ایسے غیر رسمی طور پہ بیٹھیں گے اور بس چائے پئیں گے. تو ماشاءاللہ ایک صاحب آئے چائے پینے کے لیے، تو وہ سلسلہ بس وہیں پہ آغاز کے ساتھ اپنے اختتام کو بھی پہنچ گیا. پھر ایک دفعہ میں نے کہا کہ چلے ہائیکنگ کے لیے چلتے ہیں، کہ ذرا غیر رسمی طور پہ وہاں ذرا کلاس تو نہیں ہونی، گپ شپ ہوگی، حال احوال پہ چلیں گے. تو پھر ماشاءاللہ ایک صاحب آئے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ میں نے کہا کہ جی اس طرح ہوگا کہ ہفتے والے دن میں میرے پاس یہاں کچھ وقت ہوتا ہے تو میں دستیاب ہوں گا، کسی نے آنا ہو تو آ جائے. تو وہ 2 یا 3 ہفتے کے 2 لوگ آئے اس کے بعد، اور وہ بھی ایسے کہ جنہوں نے کوئی رابطہ شابطہ نہیں کیا کہ ہم آئیں گے، بس وہ بس آ گئے. اس کے بعد نہ کسی نے کوئی پرواہ کی نہ کچھ. تو نہیں مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. نہ اساتذہ کو یہ پرواہ ہے کہ ہم شاگردوں کو جانیں، ان کو بھی بس یہ ہے کہ آؤ اپنی کلاس لو اور جاؤ جان چھڑاؤ. اور جو شاگرد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کلاس میں تو ہمیں کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو سمجھ آتا ہے، یہ ہائیکنگ پہ ہمیں کیا ملے گا، یا اگر ویسے جا کے بیٹھیں گے تو اس میں کیا ملے گا. اور ماشاءاللہ لوگوں کے پاس اب وقت بھی نہیں ہے نا، ضروری کام بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا اب یہ چیز تو بدل نہیں رہی، لیکن یہ ہونی چاہیے جس قدر ممکن ہو کہ تعارف جو ہے وہ ہو اور آپس میں احوال بھی ایک دوسرے کے پتہ ہوں. وَلَا يَمْتَنِعْ مِنْ تَعْلِيمِ أَحَدِهِمْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحِ النِّيَّةِ. اور کسی شخص کو تعلیم دینے سے اس بنیاد پر انکار نہ کیا جائے کہ اس کی نیت درست نہیں ہے. بڑی اہم بات کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے آیا ہے، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ نیت ہے اس کی، اس بنیاد پر اس کو علم حاصل کرنے سے منع نہ کیا جائے. کیوں نہ کیا جائے؟ فقد قال سفیان وغیرہ. سفیان اور ان کے علاوہ کچھ اور اہل علم کہتے ہیں طلبہم للعلم نیہ، ان کا علم حاصل کرنا اپنی ذات میں خود ایک نیت ہے. وقالو، اور کچھ اہل علم نے کہا طلبنا العلم لغیر اللہ، ہم نے علم کو اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا. فَأَبَا أَن يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ، تو علم نے انکار کر دیا کہ وہ ہو مگر اللہ کے لیے. معناہو، اس کا معنی یہ ہے
کانت غایتہ ان سار للہ تعالی، کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ علم اللہ کے لیے ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے، ایک شخص جس نے ابھی علم حاصل نہیں کیا، وہ جب علم حاصل کرنے آئے گا تو اس کو نہیں پتا نا، وہ علم حاصل کر کے چیزیں جانے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ سارا نیکی تقوی اختیار کر کے اخلاص اور جو ہے وہ ساری باطنی بیماریاں دور کر کے وہ پڑھنے آئے، تو پھر اس نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے کے لیے اور ڈاکٹر سے کہے اوئے بخار کر کے آئے ہو، ہیں کھانسی ہے تمہیں، تو ظاہر ہے وہ آیا کس لیے؟ وہ اپنے مرض کا علاج کرنے، بتا کہ تب آنا جب نہ تمہیں بخار ہو، نہ کھانسی ہو، نہ نزلہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا کیوں؟ تو جو شخص علم دے رہا ہے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے مسئلے ہی لے کر آئے گا اور مسائل کے ساتھ ہی آئے گا، اور یہ علم ہی اس کی اصلاح کرے گا۔ لہٰذا اگر علم حاصل کرنے کو آیا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس علم کے دوران اس کی نیت صحیح ہو جانی چاہیے۔ اگر وہ آیا بھی ایسے ہی اور گیا بھی ایسے ہی تو المیہ ہے، تو مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ غلط نیت سے آیا، تو مثلا ایک شخص اس لیے علم حاصل کرنے آیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے اور میں ذرا دلیل نہیں دے پاتا، چلو جا کے ذرا تھوڑا سا پڑھوں گا اور جا کے اپنے دوستوں سے بحث مباحثہ کیا کروں گا، اب یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایک شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے دائیں بائیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے، داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے اور مجھے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی عالم فاضل ہے، لیکن جب وہ گفتگو ہوتی ہے تو میں ایکسپوز ہو جاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، تو چلو میں ذرا جا کے تھوڑا سا پڑھ کے آ جاؤں، تاکہ حلیہ تو ہے ہی صحیح علماء والا، ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑے سے چار باتیں بھی آ جائیں۔ یا کوئی شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ بھائی آج کل جو ہے وہ آن لائن تجوید پڑھا کر بڑی کمائی ہوتی ہے، لہذا اگر میں چند باتیں یہاں سے سیکھ جاؤں گا تو ڈالروں میں اور پاؤنڈز میں کما سکوں گا۔ اب یہ نیتیں کوئی اچھی نیت نہیں ہے، لیکن وہ جو پڑھانے والا ہے اصل میں اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوران تعلیم اگر بھانپ لے کہ یہ اس بندے کا مسئلہ ہے تو اس پہ فوکس کرے، اور تعلیم کا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس شخص کی نیت ٹھیک ہو چکی ہو۔ وَمِنْ آدابی، اور اس کے آداب میں سے ہے المتعقدہ، جس کی تاکید کی گئی، وَمَا يَعْتَنِي بِهِ، اور جن کا خیال رکھنا چاہیے، أَن يَصُونَ يَدَيْهِ فِي حَالِ الْإِقْرَاءِ عَنِ الْعَبَثِ، کہ وہ پڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو عبث چیزوں سے، عبث حرکات سے محفوظ رکھے، بچائے۔ وَعَيْنَيْهِ عَن تَفْرِيقِ نَظَرِهِمَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، اور اپنی آنکھوں کو بلا ضرورت آگے پیچھے نہ گھمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک شخص پڑھا رہا ہے، پڑھاتے مسلسل جو ہے وہ پین سے کھیلے جا رہا ہے اور جو ہے یا چیزیں ایسے کھرچ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس بیچارہ وقت ہی پورا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے، میری جان چھوٹے۔ تو انسان جب یعنی بولتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے کہ اور ایکٹیویٹی بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بوریت کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا منع کیا گیا کہ وہ کیا کرے، یعنی اپنے ہاتھوں سے ایسے کام نہ کرے۔ یا جیسے کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھا رہے ہیں، اب پڑھاتے ہوئے وہ لگے ہوئے ہیں، بس ہر وقت جو ہے نا کپڑے سیدھے ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی خارش ایک دفعہ ہو گئی نا، ٹھیک ہے، وہ پکا مرض لاحق ہو گیا خارش کا، کیا وہ ہر وقت لگے ہوئے ہوں گے ایسا، اور کچھ نہیں تو وہ بدداڑی کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں اور پڑھاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ بہت زیادہ نہیں ہے پڑھانے کی طرف، اور بوریت ہے اور بس وقت گزار رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی پڑھا رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ وہ بندہ بالکل بور ہو رہا ہے اور بس وہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے جان چھوٹے۔ تو نہ وہ اپنے ہاتھوں سے عبث کام کرے پڑھانے کے دوران، اور نہ وہ اپنی نگاہیں بلا وجہ، یعنی نگاہیں ظاہر ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو پھیرے گا، لیکن یہ ہے کہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ ادھر دیکھے جا رہا ہے، نیچے دیکھے جا رہا ہے، تو یہ کوئی چیز مناسب نہیں۔ وَيَقْعُدَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، قبلہ، اسے چاہیے کہ پاکیزگی کی حالت میں بیٹھے، یعنی وضو کے ساتھ بیٹھے اور مستقبل القبلہ ہو کر بیٹھے۔ مستقبل القبلہ کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کا استقبال، یعنی جس طرف قبلہ ہے اس طرف۔ اچھا، یہ مسجد وغیرہ میں تو یہ اہتمام کرنا نسبتاً آسان ہے کیونکہ وہاں سیٹنگ ہی ساری قبلے کی رخ پہ ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ظاہر ہے یہاں قبلے کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو کمرے بنے ہوئے ان کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے، تو جہاں ممکن ہو وہاں یہ کر لیا جائے اور جہاں ممکن نہ ہو وہاں خیر ہے۔ اور یہ مستقبل القبلہ بھی جو ہے نا، یا استاذ مستقبل القبلہ ہو یا شاگرد، اور عام طور پہ زیادہ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ مستقبل القبلہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جو یعنی ترتیب بنی ہوئی ہے مسجد کی، اس میں اگر استاذ فرنٹ پہ بیٹھے گا تو اس کی جو پیٹھ ہوگی وہ کعبہ کی طرف ہو جائے گی، لیکن جو باقی سب بیٹھے ہوں گے وہ قبلہ کی طرف وہ کر سکیں گے، استقبال کر سکیں گے۔
وَيَجْلِسَ بِوَقَارٍ، اور اس کو چاہیے کہ وقار کے ساتھ بیٹھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ پڑھاتے ہوئے انسان کا جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ باوقار ہونا چاہیے۔ اب جیسے بعض اوقات بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہو کے بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے، تو اب یہ چیز اس کا یہ جو بیٹھنے کا انداز ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ مطلب پڑھانے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یعنی کیا اس طرح سے وہ کسی سینئر کے سامنے بیٹھے گا، کسی ایک رسپیکٹڈ جگہ پہ وہ بیٹھے گا؟ ایسے نہیں بیٹھے گا۔ تو جب وہ قرآن پڑھا رہا تو کیا کرے؟ کسی بھی شکل میں بیٹھے، وہ جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ باوقار ہونا چاہیے، اور باوقار انداز طے ہوتا ہے عرف سے۔ جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس جگہ بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ مثلاً ترکوں کے ہاں یہ چیز ہے، ترکوں کے ہاں آپ کسی کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں تو بس، یعنی جو مرضی ہیں آپ، جتنا مرضی بڑا آپ کا عہدہ ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کسی کے سامنے بیٹھنا اگلی کی توہین ہے۔ تو آپ اکثر نوٹ کریں گے وہ ترک یہ نہیں کرتے۔ تو اب وہاں کوئی اگر جا کے بیٹھے گا تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے۔ ہمارے ہاں اس میں کوئی خاص آر محسوس نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہاں پہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو بھی بیٹھنے کا انداز ہے وہ باوقار ہونا چاہیے۔ وَتَكُونَ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ نَظِيفًا، اس کے کپڑے جو ہیں وہ سفید اور صاف ستھرے ہوں۔ پسندیدہ یہ کہ سفید لباس ہو، شکر ہے آج میں نے سفید پہنے ہوئے ہیں بائی چانس۔ وَإِذَا وَصَلَ إِلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ، اور جب وہ اپنی نشست پر پہنچے، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قبل الجلوس، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ سواء كان الموضع مسجدا او غیرہ، برابر ہے چاہے وہ جگہ جہاں وہ علم دے رہا ہے وہ مسجد ہے یا کوئی اور۔ یعنی 2 رکعت جو ہے وہ جیسے نفل پڑھ کے اور پھر وہ اپنی وہ تعلیم کا سلسلہ شروع کرے۔ فَإِن كَانَ مَسْجِدًا، اگر وہ پڑھانے والی جگہ مسجد ہے، كَانَ آكَدَ فِيهِ، تو پھر یہ 2 رکعت پڑھنے کی تاکید بڑھ جائے گی۔ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِيهِ قَبْلَ أَن يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، کیونکہ مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا مکروہ ہے۔ یہ بھی بڑی اہم تعلیم ہے جو ہمارے ہاں مسنگ ہے عمل میں، کہ مسجد میں جب کوئی شخص جائے، اگر تو جماعت کا وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے، یا اگر اسے سنتے پڑھنی ہے تو بھی ڈائریکٹ سنتے پڑھ لے، لیکن فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے وہ کیا کرے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد لازمی پڑھے۔ وَيَجْلِسَ مُتَرَبِّيًا إِن شَاءَ أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ، اور وہ چوکڑی مار کر بیٹھے چاہے تو یا اس کے بغیر بیٹھے، یعنی جیسے مرضی بیٹھے۔ ان مقصد یہ ہے کہ ڈسکمفرٹ نہیں دینی اس کو، بیٹھنے کا ایسا سٹائل بتا دیا کہ وہ بیٹھا تو ہے لیکن وہ اسے بیٹھا جا نہیں رہا۔ بیٹھنے کا جو بھی انداز ہو کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمفرٹ کے ساتھ ساتھ وہ باوقار بھی ہونا چاہیے۔ فقد کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقرئ الناس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے فی المسجد، مسجد میں، جاسیا علی رکبتیہ، 2 زانو ہو کر بیٹھ کر، جیسے نماز کی حالت ہے اس حالت میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، فرش پہ بیٹھ کے پڑھائیں یا کرسی پر بیٹھ کے پڑھائیں، کا مرضی پڑھائیں، لیکن جو بھی بیٹھنے کا انداز ہو وہ رسپیکٹفل ہونا چاہیے، وہ عجیب و غریب سا نہ ہو۔ اچھا اس میں یہ بھی چیز ہے کہ بہت ایک سائڈ پہ جھکا ہوا بندہ ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے بس وہ یہ تو سونے لگا ہے بالکل ہی، ٹھیک ہے نا، یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بہت زیادہ پڑھانے میں، اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک سیریس کام ہے جس کو وہ کر رہا ہے، تو اس کے عمل سے، اس کے رویے سے یہ چیز جھلکنی چاہیے کہ وہ ایک سنجیدہ کام کر رہا ہے۔ علم دین اور قرآن کا جو علم ہے اس کے لیے بالکل غیر شعوری طور پہ ہر کام انسان کر رہا ہو اور کوئی اس کو پرواہ ہی نہ ہو، کوئی کنسرن ہی نہ ہو، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ تو یہ سارے آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، کسی حد تک بھی نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ مسئلہ تو کہے بھائی میں عاجز ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو پڑھانے کے قابل، ہاں مار نہیں سکتا وہ، مطلب ان کو سرزنش کر سکتا ہے۔ سزا کا مطلب ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹارچر کے علاوہ کوئی سزا دے، ٹھیک ہے نا، یعنی مثلا وہ یہ کہہ دے کہ بھائی کل میری کلاس میں نہ آنا، تو ناراضگی کا اظہار کرے، ٹھیک ہے نا، یا جیسے وہ ہوتا ہے نا 100 دفعہ لکھو، یہ کاپی کھول لو 100 دفعہ یہ لکھ کے آؤ، تو یعنی تھوڑا سا تنبیہ کرنے کے لیے کوئی چیز کرے، اور اگر اسے لگے کہ یعنی تو یہ بھی ہونا چاہیے اوکیجنلی، اگر یہ روز کیا جا رہا ہوگا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کبھی کبھار نظر آ رہا ہے کہ ذرا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو کیا جائے، زیادہ ترغیب و تشویق کے ذریعے اور ایک تعلق کے ذریعے، اور یہ بالکل ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے ڈیل کریں تو بعض اوقات وہ اس ماحول
یعنی بالفرض ایک بچہ حفظ کرنے مدرسے گیا ہے اور جو وہاں پہ قاری صاحب تھے انہوں نے اس بچے کو اتنی عزت دی، اتنا اس کا خیال رکھا، عین ممکن ہے کہ اگلے دن وہ صبح خود اٹھ کے جا رہا ہو کہ مجھے تو وہاں پہ بڑا جیسے ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے، تو بچہ شوق سے جائے گا۔ اور یہ تجربہ ہمارے یہاں بصیرہ میں ہوا ہے، ابھی بھی ایک سمر کورس چل رہا ہے یہاں بچوں کا، پچھلے سال بھی سمر کورس ہوا تھا، تو پچھلی دفعہ تو ایک بچے نے یہ کہا کہ وہ تو رات سو ہی نہیں رہا تھا، پہلی دن جب آیا ہے تو گھر سے آ کے رات کو سو ہی نہیں رہا تھا کہ میں اگر سو گیا اور صبح میں نے سمر کورس مس کر دیا تو کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہ یہاں آئے بچے، ان کو بڑا ویلکم کیا گیا اور ان کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا، تو وہ شوق سے آ رہے تھے۔ تو یعنی یہ چیز ہم کیوں نہ کر لیں بجائے اس کے کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے، اور جو ہے اور اس میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اب نسل در نسل یہ کام چلا آ رہا ہے نا، جیسے وہ جو بہو ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی کبھی ساس ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پھر آگے منتقل کرنا لازمی سمجھتی ہے۔ اسی طرح وہ جو بیچارہ جس نے حفظ کیا ہے، اگر وہ ڈنڈے کھا کے مار کھا کے اس نے حفظ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ قرض یعنی جب تک یہ آگے نہیں جائے گا یہ لیگیسی کیسے میں یہاں پہ چھوڑ دوں۔ تو شاید یہ ایک المیہ بھی ہے، اس کو ویسے توڑا جا سکتا ہے۔ اور والدین کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ بچوں کو حفظ کراتے ہوئے تھوڑا وہ سیکھ لینا کہ کیسے بچوں کے اندر ہم نے یہ انٹرسٹ پیدا کرنا ہے کہ وہ یہ جو حفظ کا معاملہ ہے یہ شوق سے اور رغبت سے کریں۔ اور اگر کوئی بچہ نہ کر رہا ہو حفظ، تو یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے بہت بڑی، ایک دفعہ حفظ شروع ہو گیا تو اس کو چھڑوانا نہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو چھوڑ دیں، اس کے اوپر زبردستی نہ کریں، یعنی اس کے دل سے قرآن کی عظمت ختم ہو جائے، یہ کرنے کے بجائے خان اس سے حفظ نہ کروائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، ہاں بالکل ایسا والدین کا بھی یہ کام نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ اور مطلب والدین نے کچھ کرنا بھی ہے نا، تو ایک تو وہ بہت اوکیجنلی ہونا چاہیے، جیسے کہا کہ 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر تھوڑا بہت، اور وہ بھی جسے آپ کہتے ہیں سمبولک ہوتا ہے، زیادہ سختی ظاہر کرنے کے لیے کہ تم اب بہت لمٹ سے باہر نکل رہے ہو۔ یہ کوٹ کے جو کسی کو سیدھا کرنا ہے نا، یہ کسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے کہنا ہے کہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ چھوڑو مجھے، میں ماروں گا، چھوڑو، تو وہ جب تک کوئی نہ چھوڑے تب تک فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ چھوڑ دے کہ ہاں مارو تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ والدین کا بھی کام، یہ بڑوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس وہ ایک روب رکھیں کہ بھئی یہ تم یہ کام کرنا ہے، یہ غلط نہ کرنا ہے، ایسے نہ کرنا، لیکن اگر وہ مارنا شروع کر دیں گے تو وہ روب بھی ختم ہو گیا۔ اور دیکھ لیجئے جن بچوں کو زیادہ مارا جاتا ہے وہ زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اب اور کیا ہونا ہے، ہر کام تو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، زیادہ وہ کھل کے پھر اور شرارتیں کرتے ہیں۔ آخری سوال جی، یا آپ یہ کہہ لیجئے یہ مکس اینڈ میچ ہے، کچھ چیزیں تو انہوں نے یہاں سے لے لی، کچھ چیزوں میں ادھر آگے ہی نکل گئے زیادہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ استاد پڑھا رہا ہو اور پیچھے بندہ بیٹھ کے کافی پی رہا ہو تو مووی دیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے یہ چیز علم دین میں تو پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھا پی رہا ہو، بلکہ آگے آپ دیکھیے گا کچھ اقوال آئیں گے انشاءاللہ، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا